بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موسیٰ ٹی وی کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ 15ویں صدی عیسوی میں ترکی فوج کا ایک ایسا دستہ ہوتا تھا جو چیتے کی کھال سے بنا ہوا لباس پہنتا تھا اور اپنے کندھوں اور ڈھال پر باز کے پر لگاتا تھا۔ انہیں دلیلر کہا جاتا تھا۔ یہ دلیلر کون تھے اور ان کا تاریخی پس منظر کیا ہے، یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، کسی بھی ملک اور قوم کا سب سے قیمتی سرمایہ اس کی فوج ہوتی ہے، کیونکہ مشکل حالات میں دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے جو قوت سب سے پہلے آگے بڑھتی ہے اور قربانی دیتی ہے وہ فوج ہی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر ملک اپنی فوج پر بہت زیادہ توجہ دیتا ہے۔ ان کی سخت سے سخت ٹریننگ کروائی جاتی ہے، انہیں جدید ہتھیاروں سے لیس کیا جاتا ہے۔ اپنی فوج پر توجہ دینے کا یہ سلسلہ ہمیشہ سے ہے۔ 15ویں صدی عیسوی کے آغاز میں سلطنت عثمانیہ نے اپنے ایک مضبوط فوجی دستے کی بنیاد رکھی جو دلیلر کے نام سے جانے جاتے تھے۔ یہ لفظ دیلر کی جمع ہے جس کا مطلب ہے جانباز، بہادر، نڈر اور بے خوف جنگجو۔ دلیلر اپنی مخصوص وضاقتہ سے جانے جاتے تھے۔ یہ اپنے کندھوں پر باز کے پر باندھتے تھے اور جسم پر جانوروں کی کھالیں پہنتے تھے تاکہ انہیں دیکھتے ہی دشمن پر ہیبت طاری ہو جائے۔ یہ دستہ سلطان محمد فاتح کے دور میں تشکیل پایا گیا، جس کا مقصد ظالم حکمرانوں کو ان کے انجام تک پہنچانا ہوتا تھا۔ دلیلر میں ایسے جانباز جنگجوؤں کو شامل کیا جاتا تھا جن کا قد کاٹ کافی بڑا ہوتا تھا اور وہ دلیر ہوتے تھے۔ دلیلر میں صرف وہی شخص شمولیت حاصل کر سکتا تھا جو 8 سے 9 سواروں کو مقابلے میں اکیلا شکست دے لیتا تھا۔ ناظرین کرام، یہ دلیلر اپنی تیز رفتاری کی وجہ سے جانے جاتے تھے۔ ان کے گھوڑے چھوٹے ہوتے تھے اور ان کے کندھوں پر لگے ہوئے پر کافی بڑے ہوتے تھے۔ یہ باز کی طرح جاتے اور چند ہی لمحوں میں دشمن کو نیست و نابود کر دیتے۔ دلیلر میدان جنگ میں اپنی برق رفتار گوریلا حکمت عملی سے دشمن کے چھکے چھڑا دیتے۔ دلیلر کو ہمیشہ لشکر کی اگلی صفوں میں رکھا جاتا تھا اور جو ہی انہیں حملے کا حکم ملتا وہ کمان سے نکلے ہوئے تیر کی طرح دشمن کی طرف لپکتے اور کسی زخمی شیر کی طرح دشمن پر حملہ آور ہو جاتے۔ ان کے حملوں میں اس قدر تندی، بے خوفی اور غضبناکی ہوتی کہ دشمن کے ہوش اڑ جاتے۔ اپنی شکل و صورت اور حلیے کی وجہ سے دلیلر دور سے ہی نظر آ جاتے تھے۔ ان کا حلیہ ایسا ہوتا تھا کہ دشمن پر دہشت طاری کر دیتا۔ وہ ہلکے ہتھیار لیکن تیز رفتار گھوڑے رکھتے تھے تاکہ نقل و حرکت میں کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ ناظرین کرام، دلیلر کا معنی دیوانے بھی ہے۔ یہ نام انہیں اس لیے دیا گیا تھا کہ یہ ایسی جرأت کا مظاہرہ کرتے تھے جس کا عام آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا، یعنی یہ پاگل پن کی حد تک دلیر تھے۔ دلیلر ان لڑائیوں میں بہت کارآمد ثابت ہوتے تھے۔ جب عثمانی افواج کو اپنے کسی دشمن پر پوری شدت سے دھاوا بولنا ہوتا تو یہ بنا کسی ہچکچاہٹ کے اپنے دشمن پر حملہ آور ہو جاتے اور اسے نیست و نابود کر دیتے۔ یہ دشمن کے علاقوں کے اندر گھس کر چھاپہ مار کارروائیاں کرتے۔ یہ جاسوسی کا کام بھی کرتے تھے۔ دشمن کے ہتھیار، خوراک اور پانی کے متعلق مکمل معلومات حاصل کرتے تھے اور پھر انہیں تباہ کر کے دشمن کے دلوں میں ہیبت طاری کر دیتے۔ ناظرین کرام، دشمن کی فوج عثمانی فوج سے ٹکرانے سے پہلے کئی بار دلیلر کے حملوں کا شکار ہوتی۔ دلیلر کا سردار دیلی باش کہلاتا تھا، جس کا معنی ہے دیوانوں کا سردار۔ اس کی ماتحتی میں 50 یا 60 دلیلر ہوتے تھے جن کے پاس تمام عثمانی افواج کی طرح اپنے ماتحتوں کا ریکارڈ ہوتا تھا۔ دلیلر نظم و ضبط کے سخت پابند ہوتے اور اپنے کمانڈروں کے حکم کو نہیں ٹالتے تھے، اور موقع ملنے پر دلیلر سلطنت عثمانیہ کے سلاطین سے وفاداری کا حق ادا کر دیتے تھے۔ دلیلر کے لباس کی طرح ان کے ہتھیار بھی انوکھے ہوتے جو انہیں میدان جنگ میں نمایاں کرتے تھے، کیونکہ میدان جنگ میں چھلاوا بن کر چھپنے کی بجائے دشمن کے سامنے ڈٹ جانا ہی بہادری ہوتی ہے۔ دلیلر اتنے نڈر اور بے خوف ہوتے تھے کہ ان میں سے کوئی بھی زرہ استعمال نہیں کرتا تھا۔ ناظرین محترم، کیا آپ جانتے ہیں کہ دلیلر فلم کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟
15ویں صدی عیسوی میں جب سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ فتح کیا اور سلطنت عثمانیہ مضبوط بنیادوں پر قائم ہو چکی تھی اور عثمانی افواج مشرقی یورپ میں مسلسل فتوحات حاصل کر رہی تھیں، اور یہ وہ وقت ہے جب مشرقی یورپ سلطنت عثمانیہ کو خراج ادا کر رہا تھا۔ مشرقی یورپ کی انہی ریاستوں میں ایک ریاست ولیشیا بھی تھی۔ ولیشیا کے حکمران ولاد دوم کی موت کے بعد اس کے بیٹے ولاد سوئم کو سلطان کی طرف سے ولیشیا کا نیا سربراہ مقرر کیا گیا۔ اقتدار سنبھالنے کے بعد چند سال تک یہ آدمی خلافت کا وفادار رہا، مگر جب اس کی ظالم فطرت کو اقتدار کی قوت ملی تو اس نے اقتدار کی قوت کے نشے میں بدمست ہو کر ولیشیا میں قتل و غارت اور ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنا شروع کر دیے۔ یہ آدمی لوگوں کو سخت اذیت دے کر جان سے مارتا تھا اور اس عمل سے اپنی درندگی کی تسکین کرتا تھا۔ یہ بدبخت انسان لوگوں کے جسم میں میخیں ٹھونک کر قتل کرتا، ظلم اور درندگی اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ ہزاروں لوگ اس کے اس ظلم کا شکار ہو چکے تھے۔ تڑپتی لاشوں کو دیکھ کر اسے عجیب طرح کی تسکین ملتی تھی، اسی لیے اس کا نام ولاد ڈریکولا مشہور ہو گیا۔ جب سلطان محمد فاتح کو ولاد کی اس درندگی کا علم ہوا تو انہوں نے قاصد کے ذریعے اسے اس ظلم و ستم سے منع کرتے ہوئے آئندہ کے لیے تنبیہ کی، لیکن ولاد اپنے تکبر میں اس قدر بڑھ چکا تھا کہ اس نے سلطانی ایلچی کا سر قلم کر کے واپس بھیج دیا۔ اس قبیح فعل پر سلطان بھڑک اٹھے اور ولاد کی سرکوبی کے لیے دلیلر کو روانہ کیا۔ ناظرین کرام، منزلوں پر منزلیں طے کرتے ہوئے دلیلر جب انتہائی تیزی سے ولیشیا پہنچے تو انہوں نے ولاد کی درندگی کے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ جگہ جگہ لاشیں بکھری پڑی تھیں جو ولاد کی درندگی کی داستان بیان کر رہی تھیں۔ ولاد کے مظالم دیکھ کر دلیلر کا خون کھولنے لگتا۔ ادھر ولاد کو بھی دلیلر کی آمد کی اطلاع مل چکی تھی اور وہ دلیلر کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے طور پر مکمل تیار تھا۔ لہٰذا ایک دن ایک وسیع و عریض میدان میں دلیلر اور ولاد کی ظالم فوجوں کا آمنا سامنا ہوا۔ ایک طرف ہزاروں کی تعداد پر مشتمل ولاد کی وحشی فوج تھی تو دوسری طرف چند سو دلیلر تھے۔ نکارے پر چوٹ پڑتے ہی دونوں فوجیں ایک دوسرے سے ٹکرا گئیں۔ لوہے سے لوہا ٹکرانے لگا، نیزے، بھالے اور تیر برسنے لگے۔ ایک گمسان کا رن پڑا اور دیکھتے ہی دیکھتے ولاد کی فوج کا صفایا ہونے لگا۔ دلیلر کی بہادری ضرب المثل تھی۔ وہ آندھی اور طوفان کی طرح آگے بڑھتے اور صفوں کی صفیں درہم برہم کر دیتے۔ ناظرین محترم، جنگ کے آخری مرحلے میں ولاد کی فوج کے پاؤں اکھڑ گئے، بہت سے لوگ مارے گئے اور بہت سو نے بھاگنے میں ہی عافیت سمجھی۔ ولاد کی فوج بھاگنے پر مجبور ہو گئی اور ولاد میدان جنگ میں ذلت کی موت مارا گیا۔ ایک دلیلر نے آگے بڑھ کر ولاد کا سر تن سے جدا کر دیا۔ یوں سلطان محمد فاتح نے اپنے دور کے ظالم ڈریکولا کو اس کے انجام تک پہنچایا اور ولیشیا سے ظلم و ستم کی سیاہ رات کا خاتمہ ہوا۔ دلیلر نے بہت سی جنگیں لڑیں اور سلطنت عثمانیہ کو مضبوط بنیادیں فراہم کیں۔ ناظرین محترم، امید ہے کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید رہی ہوگی۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اپنا اور سب کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔